ایسا شخص جو جب بھی اسٹیج پہ آتا تھا تو ان کے ہزاروں لاکھوں مداح انہیں دیکھ کر، انہیں گاتے، انہیں ڈانس کر کے دیکھ کر چیختے، پکارتے، جھومتے، ناچتے، مست ہو جاتے، اور وہی جو شخص اکیلے میں اپنے بچپن میں رات کو تنہائی میں وہ شخص روتا تھا۔ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کو پوپ کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور جس نے پوری جو اپنی زندگی تھی اس زندگی میں اس نے جتنے مداح پیدا کیے اتنے مداح کسی خوش نصیب کو حاصل ہوتے ہیں۔ جی بالکل، مائیکل جیکسن، اور مائیکل جیکسن پہ بنی ایک فلم نے اسے پھر سے زندہ کر دیا ہے۔ وہ جو سب کو یاد ہے، اس کے گانے برزبان سب کو یاد ہیں، اس کے تمام لمحات ان کے مداحوں کے دل پہ عکس کرتے اب بھی زندہ ہیں۔ لیکن جو فلم بنی ہے بایوپک مائیکل کے نام سے، اس فلم نے دوبارہ اس مائیکل جیکسن کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے جو ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ میں گایا کرتا تھا اعتماد سے، اور ان کے جو فدائین تھے، جو مداح تھے، وہ ان پہ مر مٹنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ مائیکل جیکسن فقط پاپ سنگر ہی نہیں تھے، وہ بلا کے ڈانسر تھے، وہ پاپ کے بادشاہ ہی نہیں تھے، لیکن وہ ایک معصوم بچے بھی تھے، وہ ٹربل جینیس جس کو کہا جاتا ہے وہ تھے، وہ ایک پراسرار شخصیت تھے۔ وہ فقط ان کا تعارف سنگر کا نہیں، لیکن ان کی شخصیت جو تھی، ان کی زندگی جو تھی، اس میں کئی خطرناک اور اہم معاملات آئے۔ جی بالکل، یہ جو فلم ہے مائیکل، اس میں وہ تمام جو متنازع چیزیں ہیں وہ نہیں دکھائی گئیں، اور اسی وجہ سے اس فلم پہ تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ تمام جو پازیٹیو چیزیں تھیں مائیکل کے حوالے سے وہ اس فلم میں شامل کر دی گئیں، لیکن وہ جو تنازعات تھے مختلف، اس کے ہم تفصیل آپ کو بتائیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ وہ جو تنازعات تھے ان کو اس فلم میں جگہ کیوں نہیں ملی، اور یہی سب سے بڑی اس فلم پہ تنقید ہو رہی ہے۔ یہ کوئی عام بایوپک نہیں، لیکن یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں مائیکل جیکسن کی روح اس فلم میں اتر آئی ہے، اور جیفر جیکسن جو کہ مائیکل جیکسن کا بھتیجا ہے، وہ اہم کردار ادا کر رہا ہے، یعنی وہ مائیکل جیکسن کا کردار ادا کر رہا ہے، اور انہوں نے مائیکل جیکسن کی ہر ادا، ہر اسٹیپ، ہر جادو کو اپنے اندر سمو کے لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ دوسرا مائیکل جیکسن اب ابھر کے آیا ہے۔ تو جیفر جیکسن کی جو اس میں اداکاری ہے وہ تو کمال کی اداکاری ہے، اور لوگ آپ بھی اگر دیکھیں گے فلم تو سمجھیں گے کہ یہ تو بالکل وہی مائیکل جیکسن ہے، چھوٹا مائیکل جیکسن، پھر نوجوان مائیکل جیکسن، اور جب وہ بالکل اپنی جو بھرپور جوانی تھی تب والا مائیکل جیکسن آپ کو اس فلم میں جیفر جیکسن کی صورت میں نظر آئے گا۔ مائیکل جیکسن کی شخصیت دوہری اس حوالے سے تھی کہ وہ جو تھرل میں لاکھوں دلوں کو چھو لیتے تھے، وہ جو تھرل ڈانس کے انداز میں لاکھوں لوگوں کا مجموعہ لوٹ لیتے تھے، لیکن اور فیم کے زہر میں وہ گھل جاتے تھے، لیکن الزام جو لگتے تھے، الزامات کی جو آگ تھی وہ اس میں بھی جھلستے رہتے تھے۔ یہ تمام تر چیزیں جو اس مووی میں دکھانی چاہیے تھی کہ وہ فقط سنگر یا فقط ڈانسر نہیں، لیکن اس کے زندگی کے باقی جو پہلو تھے وہ بھی اتنے خطرناک تھے، وہ اتنے متنازع تھے، وہ اتنے تنازعات اور الزامات میں گھرے ہوئے تھے۔ کوئی بھی شخصیت جو ہوتی ہے ان پہ الزامات وغیرہ لگتے ہیں، اور مائیکل جیکسن بھی اس کا شکار ہوئے تھے، لیکن وہ سب کچھ فلم میں نہیں دکھایا گیا۔ کیوں نہیں دکھایا گیا یہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ مائیکل فلم کا جو ڈائریکٹر ہے وہ اینٹون فیوکا ہے، اور اس نے جو مائیکل 5 یعنی بچپن جو مائیکل کا ہے وہاں سے یہ فلم شروع کی ہے، اور اس فلم میں جیسے کہ میں نے انٹرو میں بتایا کہ جو مائیکل جیکسن کے بھتیجے ہیں جیفر جیکسن، انہوں نے کمال سے اپنے چاچا کو خود میں سمو کر ناظرین کے سامنے وہ لے کے آئیں۔ ان کا انداز، ان کی آواز، ان کا ڈانس، ان کی جھوم، یہ سارے ان کے اسٹیپس، یہ ساری چیزیں وہ دکھاتا ہے، اور جس نے جو مائیکل کا عروج یا اس عروج سے پہلے جو بچپن والا مائیکل تھا، وہ جس نے بھی دیکھی ہوگی اس کی موویز، اس کے جو گانے ہوں،
تو ان میں یہی جھلک نظر آتی ہے جو جیفر نے اس فلم میں کمال سے وہ اپنی ایکٹنگ کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو جیکسن 5 کے حوالے سے یعنی بچپن کا جو دور دکھایا گیا جس میں مائیکل جیکسن کے فادر جوزف جیکسن ہیں، وہ کس طرح کرتے ہیں، فیملی کو کمبائن رکھتے ہیں، پورے جو بچے ان کے ہوتے ہیں اور ایک بیٹی ہوتی ہے، یعنی جو بیٹے اور بیٹی ان کو ساتھ کر کے گروپ کیسے جوڑتے ہیں، یعنی فیملی کی جو محنت ہے وہ دکھائی گئی ہے، کتنا غریب گھرانہ تھا۔ اس کے علاوہ جو جوزف کا رویہ تھا خصوصی طور پہ چھوٹے مائیکل کے ساتھ، وہ انتہائی خطرناک قسم کا تھا۔ وہ اس میں دکھاتے ہیں کہ بیلٹ سے وہ مارتا رہتا ہے، اکثر مارتا رہتا ہے، اور یہ چیزیں جو مائیکل پہ ناگوار گزریں، ان کی جو والدہ تھی روکتی رہتی تھی جوزف کو، لیکن وہ ایک بےرحم قسم کے شخص دکھائے گئے ہیں اس فلم میں۔ اور اس کے علاوہ پھر مائیکل جب جوان ہوتا ہے تو وہ پھر اپنے اس گھر سے نکل جاتا ہے اور اپنے باپ کو سمجھیں کہ ڈسون کر دیتا ہے، کوئی بزنس یا کوئی مطلب مائیکل پھر کہتا ہے کہ اب میرے جو گانے یا میرا جو پروفیشن ہے اس سے اس جوزف کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ جو اس فلم میں سب سے کمزور ترین پہلو وہ یہ ہے کہ جب مائیکل کا عروج تھا، یعنی 1988 میں، تو وہ عروج پہ تھے نا، تو یہ فلم وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ بھئی آگے والا جو حصہ ہوتا ہے، پھر آگے والے جو واقعات ہوتے ہیں، اور خصوصی طور پہ ان میں نہ فقط متنازع واقعات تھے لیکن اس میں کمال کے جو ایونٹس تھے، جو عروج تھا مائیکل کا وہ بھی نہیں دکھایا گیا، پھر تنازع مختلف جو متنازع چیزیں تھیں وہ بھی نہیں دکھائی گئی۔ لیکن سب سے پہلی کمزوری وہ یہ کہ یہ فلم 88 پہ ختم ہو جاتی ہے، اور دوسری یہ کہ یہ بالکل ایک سیدھی کہانی اور اندازے لگانے والی کہانی، مطلب ایک نام تو بڑا ہے مائیکل جیکسن کا، اور اس میں اداکاری جو جیفر کی ہے وہ بھی غضب کی ہے، لیکن ایک بالکل سادہ سا کہانی ہے اور جس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ فلم کیسی ہوگی۔ تو اس میں کوئی نیا پن اگر ہو، کیونکہ ایک بہت بڑی شخصیت اور جس کے لاکھوں کروڑ پوری دنیا میں جس کے فالوورز ہیں، تو اس کے اوپر ایک فلم بن رہی ہے، لیکن بالکل سادہ سا کہانی۔ اس میں جو سپورٹنگ ایکٹرز ہیں ان کا کوئی خاص رول نہیں، ان کے جو جوزف ہیں ان کا بھی نہیں، مائیکل کے بھائی جو گروپ میں تھے مائیکل کے ان دنوں میں ان کا بھی خاص رول نہیں دکھایا گیا، والدہ کا بھی خاص رول نہیں دکھایا گیا۔ تو اس طرح یہ کچھ کمزور پہلو اس میں فلم میں موجود ہیں۔ اسی حوالے سے اس پہ تنقید ہو رہی ہے کہ اس میں کوئی ایسی نیاپن اس میں نہیں ہے، اور جس طرح کی شخصیت تھی بہت قداور، پاپولر، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کرنے والی، لیکن اس پہ جو فلم بنی ہے وہ ایک عام سی بایوپک فلم ہے۔ حالانکہ بایوپک فلم میں جو بوہیمن ٹائپ جو بنی ہیں کمال کی فلمیں ہیں، اور ان میں تمام تر جو چیزیں، تمام تر جو پہلو ہیں ان کو ان ڈائریکٹرز نے ساتھ لے کر پھر جو ہے یہ فلم بنائی ہے۔ لیکن جہاں پہ یہ جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے ایک تو سیدھی بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ آف مائیکل، یعنی جو ان کی جو فیملی تھی ان کی اجازت سے یہ پیشگی منظوری ہوتی ہے اس سے یہ فلم بنائی گئی تھی، تو انہوں نے یہ روکا تھا کہ یہ جو متنازع چیزیں ان کو آپ نے نہیں چھیڑنا، تو وہ ڈائریکٹر خود مجبور تھا۔ حالانکہ ڈائریکٹر نے کہیں پہ یہ کہا بھی ہے کہ وہ ساری چیزیں جو مائیکل کی زندگی میں ہوتی تھیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہوتا تھا، تو وہ میں شامل کرنا چاہتا تھا، لیکن کچھ لیگل میٹر تھے اور کچھ فیملی کے ایشوز تھے، تو وہ میں نے یہ چیزیں اس میں شامل نہیں کیں۔ اسی طرح جو CGI کے کچھ خصوصی مناظر ہیں یا جو بندر ببل والا جو سین ہے، یہ غیر حقیقی طور پہ محسوس ہوتے ہیں، مطلب ان کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی نا، کیوں وہ خود سنگنگ یا ڈانسنگ یا اس کی جو فین فالوئنگ، اس کی جو فیمنگ، اس کے جو شو، ان کے جو البمز تھے تھرل ٹائپ، بیٹ ٹائپ، اس طرح اس میں ہی یہ فلم جو ہے وہ آگے بڑھائی جا سکتی تھی۔ لیکن یہ کچھ ایسے سین ہیں جو غیر ضروری کہے جا رہے ہیں، جن پہ تنقید ہو رہی ہے کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوتے اگر اس فلم میں تو بھی یہ فلم اچھی اس کو آگے لے جایا سکتا تھا۔ سب سے بڑا سوال جو اس فلم کے حوالے سے وہ یہ کہ مائیکل جیکسن کی شخصیت پہ بننے والی یہ فلم ہے وہ زندگی جو اس کا مکمل اور غیر جانبدار عکس ہے یا نہیں، سب سے بڑا سوال یہ۔ دوسرا سوال یہ کہ
مشہور جو فلموں کی رینکنگ بتاتی ہیں مختلف سائٹس، IMDb جو ہے اس پہ بھی اس فلم کی اب تک رینک جو ہے وہ 6.6 ہے 10 میں سے۔ حالانکہ بزنس تو کروڑوں ڈالر کا اس فلم نے کیا ہے، پاپولر بزنس کے حوالے سے گئی ہے، لوگ جا بھی رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن جو اس کی رینکنگ کا آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ اتنی غیر مقبول ہے، مطلب بزنس کے حوالے سے کامیاب لیکن دیکھنے کے حوالے سے یہ فلم اتنی کامیاب نہیں ہے۔ اسی لیے اس کے مختلف جو پہلو ہیں ان پہ تنقید بھی ہو رہی ہے اور سوال بھی اٹھ رہے ہیں، اور سوال جیسے کہ میں نے کہا کہ کیا یہ فلم جو ہے وہ مکمل طور پہ اس کے جو شخصیت ہے مائیکل جیکسن کی اس کی عکاس ہے یا نہیں۔ مائیکل جیکسن کی زندگی کے اہم پہلو جو ہیں جو مختلف اوقات میں اٹھے اس کی زندگی میں، ان کا کہیں نام و نشان ذکر نہیں ہے۔ مثال دو تو سب سے بڑا جو مائیکل جیکسن کی زندگی میں سب سے بڑا الزام لگا وہ جارڈن چینڈلر کی فیملی نے ان پر الزام لگایا 1993 میں کہ مائیکل جیکسن نے ان کے بچے کے ساتھ زیادتی کی، یعنی مناسب رویہ نہیں رکھا۔ یہ الزام بہت بڑا تھا مائیکل جیکسن پہ۔ پھر یہ فیملی میں سیٹلمنٹ ہوئی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن اس سے بھی بڑا واقعہ پھر 2005 میں ہوا۔ ایک بڑی کورٹ میں کیس چلا، امریکن کورٹ میں، اس کیس کا مشہور کیس ہوا پیپلز ورسز مائیکل جیکسن اور ٹرائل 2005۔ اس میں بھی مائیکل جیکسن پہ یہی الزام لگا کہ وہ چھوٹی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ان سے وہ زیادتی کا مرتکب ہوا ہے، انہوں نے زیادتی کی۔ یہ کئی دن جو ہیں وہ مقدمہ عدالت میں چلا لیکن آخر میں کوئی ثبوت نہیں ملا اور عدالت نے بری الزامہ قرار دیا، ان کو بری کر دیا مائیکل جیکسن کو۔ لیکن یہ واقعات ان کی زندگی میں آئے، آگے چل کر ایک ڈاکیومنٹری بنی مائیکل جیکسن پہ، اس پہ بھی اسی طرح کے الزام لگے۔ وہ تو 2019 میں بنی تھی ڈاکیومنٹری لیونگ نیور لینڈ کے نام سے، اور اس میں بھی اسی طرح کے الزام مائیکل جیکسن پہ لگے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی بڑی شخصیت ہوتی ہے زندگی میں اس پہ کئی الزامات لگتے ہیں۔ کوئی بھی بایو پک بنے، کوئی بایوگرافل اگر کوئی فلم بنتی ہے کسی پہ، تو کسی ڈائریکٹر کے لیے ضروری ہے کہ اس کی شخصیت جو ہے اس پہ لگائے جانے والے الزامات ان کو بھی اس میں شامل کرے۔ اس فلم میں ایسی کوئی بات نہیں، تو بالکل ایسے پیور پازیٹیو ایک اس کی فقط ڈانسنگ سنگنگ، اور اگر بالفرض کہ یہ جیفر جیکسن اس میں نہیں ہوتے تو اس فلم کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ تو اصل کہنے کا مطلب کہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لوگوں پہ الزام لگتے ہیں، لوگ ملوث بھی ہوتے ہیں۔ مائیکل جیکسن کوئی فرشتہ تو نہیں تھا۔ کہنے کا مقصد کہ اگر یہ تمام چیزیں وہ دکھائی جائیں تو یہ فلم کا اسکرپٹ وہ مضبوط بنایا جا سکتا تھا، لیکن ڈائریکٹر مجبور تھا کیونکہ فیملی نے روکا ہوا تھا، لیگل ایشوز تھے۔ وہ اگر بنا تھا تو یہ فلم ریلیز ہونے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آئے تھیٹر میں نہیں آتی، بند ہو جاتی، نقصان پڑتا ہے اس کو۔ تو یہ سارا ایشو یہ ہے اس فلم کی اب تک جو وہ کہانی۔ اور یہ جو جیفری ایپسٹین والا جو ایشو ہے اس میں بھی مائیکل کا نام آتا ہے، کئی مرتبہ نام آیا ہے کہ وہ گئے تھے وہاں پہ جیفری صاحب کے پاس، آئی لینڈ جو تھا ان پہ ان کو دیکھا گیا تھا۔ یہ جو FBI نے کیس ریلیز کیا اس میں بھی نام ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ پھر مختلف تھیوریز ہیں۔ کچھ ناقد یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی جس طرح لوگ جن کو جیفری بلاتا تھا مائیکل جیکسن بھی ان کے ساتھ چلا گیا، اس کے ساتھ بھی اس کے واسطے تھے، کیونکہ اس نے تو بندہ کوئی نہیں چھوڑا نا جیفری نے۔ لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ مائیکل اصل میں وہاں ایک مشن پہ گیا تھا، وہ یہ تھا کہ چھوٹے بچے تو ادھر تھے ہی نہیں، بچیاں تھیں، تو ان کے چھڑانے کے لیے ہو سکتا ہے۔ مطلب ایک ان کے جو حامی جو فین ہیں ان کا موقف یہ ہے، لیکن جو نقاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام، نقاد کیا جو FBI کی رپورٹ اس میں بھی مائیکل جیکسن کا نام شامل ہے۔ اب آتے ہیں کہ جتنا بزنس کیا ہے تو تقریباً کوئی $300 ملین سے یہ اب تک جو ہے نا وہ مووی، یہ بایو پک جو ہے وہ کراس کر گئی ہے بزنس، اور یہ بڑا بزنس کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں تھوڑے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ بزنس مزید جو ہے وہ بڑھ گیا ہو۔ تو پاپولر اپنی جگہ پہ اس حوالے سے کہ بزنس اس نے ٹھیک ٹھاک کیا ہے، ڈائریکٹر نے اتنے پیسے نہیں لگائے ہوں گے، کیونکہ آپ اس میں دیکھیں نا سمپل سے سیٹ ہیں، اس میں کوئی بڑی جو ڈائریکشن کے حوالے سے کوئی بڑی اس میں اچیومنٹ اس کی نہیں ہے۔ سپورٹنگ اداکار کا تو میں نے بتا دیا، اداکاروں کا اس میں بھی کوئی اتنا رول نہیں ہے، فقط ایک دو جو میوزیشین وہ دکھائی دیتے ہیں، باقی تو ساری کہانی جوزف اور مائیکل جیکسن کی والدہ کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ پھر دو سوال بنتے ہیں، ایک تو جو مائیکل جیکسن کے بالکل جو ان کے حامی ہیں، ان کے مداح جو ہیں، پرستار جو ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ فن اور فنکار وہ الگ چیز ہے، باقی جو جڑی چیزیں ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں، لیکن
جب کسی کی بایوگرافی لکھی جاتی ہے تو وہ ایک غیر جانبدارانہ سچ ہونا. اسی طرح اگر کسی پہ فلم بنتی ہے، کوئی بناتا ہے، تو اس میں بھی اس کی زندگی کے تمام پہلو ہونے چاہیے. پھر یہ نہیں ہوتا کہ ان پہ جو الزامات لگتے ہیں اس سے اس کی جو فنکارانہ صلاحیت ہے یا اس کا جو فن ہے اس پہ کوئی اثر پڑتا ہے. نہیں پڑتا. وہ جو فین فالوئنگ ہوتی ہے، وہ جو پرستار جو ہوتے ہیں، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو اور اس کے فن کی جو کمالیت ہوتی ہے وہ بھی کم نہیں ہوتی. تو مقصد کہ آپ فنکار کو اس کے فن سے کتنے بھی الزام لگیں اور آپ وہ دکھا بھی دیں، پیش بھی کر دیں، فنکار کو اس کے فن سے الگ نہیں کیا جا سکتا. یہ پھر نقاد جو ہیں وہ بھلے یہ کہہ دیں کہ اس کا یہ متاثر ہو جائے گی لائف یہ وہ، یا اس طرح مداح اگر یہ کہیں یا ان کی فیملی اگر کہے کہ اس پہ اثر پڑے گا، اس پہ اور کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہاں، ڈائریکٹر کی جو فلم ہے اس پہ اثر پڑے گا. تو یہ اس طرح ہوا ہے کہ اس کی جو پورا سچ یا غیر جانبدارانہ سچ ہے وہ اس فلم میں بالکل نہیں دکھایا گیا. اور اگلی جو آخری بات وہ یہ ہے کہ بہت بڑی ایک پرسنالٹی تھے، مطلب ایک ٹرینڈ سیٹر تھے مائیکل جیکسن. ان کا میوزک اور ڈانس میں جتنا قد ہے اس کو کوئی چھو نہیں سکتا. مطلب ان کا کوئی خال جو ہے وہ اب تک کوئی بھر نہیں سکا. لیکن یہ جو جیفر جیکسن جو ہیں، جس طرح انہوں نے اپنے چاچا پہ فلم بنائی ہے، وہ فلم کمال کی فلم ہے. آپ اس کو ضرور دیکھیں اور آپ یاد کریں جنہوں نے مائیکل جیکسن کو، میں نے تو ان کی جو جب ان دنوں میں جب وہ جو وی سی آر ہوتی تھی، ان کی جو کیسٹس ہوتی تھی وہ ہم منگوا کر دیکھتے تھے، وہ رینٹ پہ ملتی تھی. لیکن پھر تو اب تو یوٹیوب پہ ہے سب کچھ، ساری سوشل میڈیا پہ مائیکل جیکسن موجود ہے. لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو یہ فلم ضرور دیکھنی چاہیے اور ان کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک دور تھا جو مائیکل جیکسن کا دور کہا جاتا تھا. تھینک یو.